السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 50 کو بیان کرنا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے دلچسپ سوال کیے تھے۔ پیارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں کیا فرمایا، اور پھر سب سے اہم بات اس میں پیارے نبی نے قیامت کی کون سی 5 نشانیاں بتائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید احادیث کی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا۔ جی دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 فصل ایمان کا بیان والا دوسرا چیپٹر ہم سے مسدد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تیمی نے ابو ذرا سے خبر دی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ جی دوستو، یہ حدیث کے مختلف راوی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسول کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ، یعنی کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو تم پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ دوستو قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ لونڈیوں سے بچے پیدا ہوں گے۔ جی دوستو، اسلام میں جو ہے لونڈی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ کے ذمہ اس کا سارا نان و نفقہ ہوگا، آپ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ جو ہے مباشرت کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا تمام کے تمام اخراجات آپ پر ہوں گے۔ جی دوستو، اسلام کے ابتدائی دنوں میں جو تھا یہ معاملات ہوتے تھے، اب تو خیر لونڈی والا رواج نہیں ہے۔ جی دوستو، آگے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ارشاد فرمائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 34 کا ابتدائی جو ہے وہ حصہ پڑھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس ہے، علم الساعۃ، علم ہے قیامت کا۔ جب اس شخص نے یہ آیت مبارکہ سنی تو پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ جی دوستو، اسی طرح کی پیاری احادیث سے جڑے رہنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، یعنی کہ گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، جزاک اللہ۔ جی دوستو، اس حدیث کی ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو منور اور روشن فرما دیتے ہیں۔ جی دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کی سنت اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔